خالق کائنات ارشاد فرماتا ہے یسألونک ماذا احل لہم۔ یہ آیت حضرت عدی بن حاتم اور حضرت زید بن محلحل رضی اللہ تعالی عنہما کے حق میں نازل ہوئی، جن کا نام سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے زید الخیر رکھا تھا۔ ان دونوں صاحبوں نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، ہم لوگ کتے اور باز کے ذریعے شکار کرتے ہیں، تو کیا ہمارے لیے حلال ہے؟ اس کی تفصیلات کیا ہیں؟ اس پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی۔ تو آیت کا جو پہلا حصہ ہے وہ اسی سے متعلق ہے، یسألونک ماذا احل لہم۔ اے حبیب، تم سے پوچھتے ہیں کہ ان کے لیے کیا حلال ہے۔ فرمایا قل احل لکم الطیبات، اے محبوب کریم علیہ السلام آپ انہیں فرما دیجئے حلال کی گئیں تمہارے لیے پاکیزہ چیزیں، وہ جن کی حرمت قرآن و حدیث اور اجماع و قیاس میں سے کسی سے ثابت نہیں ہے، وہ طیبات ہیں۔ قرآن سے ثابت نہیں ہے حرمت، حدیث سے ثابت نہیں ہے کسی چیز کی حرمت، اور اجماع و قیاس یہ چار اصول ہیں جن سے شرعی مسائل بنتے ہیں، اخذ ہوتے ہیں، یہ ماخذ ہیں شریعت کے، قرآن، حدیث، اجماع اور قیاس۔ تو جن اشیاء کی حرمت ان چاروں میں سے کسی سے ثابت نہیں ہے وہ چیزیں طیبات ہیں۔ اب بندے کی مرضی ہے کہ جو چیز میرے نظریے کے مطابق نہیں ہے میں اسے حرام کر دوں، تو یہ تو پھر یہود و نصارہ والا طریقہ ہے، بنی اسرائیل والا طریقہ ہے، یہ مسلمانوں کا طریقہ نہیں ہے کہ اپنی من مرضی سے جسے چاہا حرام کر دیا۔ تو اس کے لیے اصول ہیں، کسی بھی چیز کو حرام قرار دینے کے لیے شریعت کے اصول ہیں۔ اور ایک قول یہ بھی ہے کہ طیبات وہ چیزیں ہیں جن کو سلیم متبع لوگ پسند کرتے ہیں، اور خبیث وہ چیزیں ہیں جن سے سلیم طبیعتیں نفرت کرتی ہیں۔ اس تفسیر سے اور اس تفصیل سے یہ بات واضح ہو گئی کہ کسی چیز کی حرمت پر دلیل نہ ہونا بھی اس چیز کی حلت کی دلیل ہے۔ اس لیے اگر کوئی کسی چیز کو حرام کہتا ہے تو دلیل اس کے ذمہ ہے کہ وہ اس کی حرمت کو ثابت کرے، اس لیے کہ قرآن عظیم نے حرام چیزوں کو بیان کر دیا۔ 11 چیزیں سورہ مائدہ کی آیات کے اندر آ چکی ہیں، دوسری آیت کے اندر اور تیسری آیت کے اندر اس کی تفصیل آئی ہے، تو ان کے علاوہ باقی چیزیں فرمایا حلال ہیں تمہارے لیے۔ تو اب اگر کوئی ان کے علاوہ کسی چیز کو حرام کہتا ہے تو پھر اس کے دلیل ذمہ ہے کہ وہ دلیل لے کر آئے کہ یہ چیز حرام ہے۔ آگے فرمایا چونکہ جو سوال تھا اس سے متعلق جواب، وَمَا عَلَّمْتُم مِّنَ الْجَوَارِحِ مُكَلِّبِينَ تُعَلِّمُونَهُنَّ مِمَّا عَلَّمَكُمُ اللَّهُ، اور فرمایا حلال کی گئیں تمہارے لیے پاک چیزیں اور ان شکاری جانوروں کا شکار جنہیں تم نے شکار پر دوڑاتے ہوئے شکار کرنا سکھا دیا ہے۔ سکھانا شرط ہے وہ سیکھے ہوئے ہوں، اس کی وہ میں بیان کرتا ہوں کہ کیسے۔ الجوارح شکاری جانور، شکاری جانوروں سے کیا ہوا شکار بھی حلال ہے، خواہ وہ شکاری جانور درندوں میں سے ہو جیسے کتا ہے، اور اسی طرح چیتا ہے اس کا شکار، یا پھر شکاری جانور کا تعلق پرندوں سے ہو جیسے شکرا ہے، باز ہے، شاہین ہے، ان کا شکار۔ جب اس طرح ان کو سکھایا ہو کہ ان کی
تربیت اس انداز میں کی ہو کہ وہ جو شکار کریں اس میں سے کھائیں نہیں، اور جب شکاری ان کو چھوڑے تب شکار پر جائیں، اور جب بلائے تو واپس آ جائیں۔ تو یہ ٹریننگ ہوتی ہے۔ تو جب یہ ٹریننگ یافتہ ہوں، سیکھے ہوئے ہوں، تو اس وقت ان کا شکار کیا ہوا جو ہے وہ حلال ہے۔ ایسے شکاری جانوروں کو معلم کہا جاتا ہے۔ تو ان کا شکار کیا ہوا جانور وہ اس کے لیے شرائط ہیں، وہ میں شاید بعد میں ذکر کرتا ہوں۔ فَكُلُوا مِمَّا أَمْسَكْنَا عَلَيْكُمْ وَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ۔ پس کھاؤ اس میں سے امسکنا علیکم، جو رہنے دیں تمہارے لیے، وہ کہ وہ جو مار کر تمہارے لیے رہنے دیں تم اس میں سے کھا سکتے ہو۔ وَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ، اس پر اللہ کا نام لو۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ، اللہ سے ڈرتے رہو، بے شک اللہ کو حساب کرتے دیر نہیں لگتی، اللہ جلد حساب کرنے والا ہے۔ مما امسکنا علیکم، اس کی تفصیل اور وضاحت، یعنی تمہارے جو سکھائے ہوئے شکاری کتے ہیں یا جانور جب شکار کر کے لائیں اس میں سے خود کچھ نہ کھائیں، تو اگرچہ جانور مر گیا ہو تب بھی حلال ہے، اور اگر کتے نے کچھ کھا لیا ہو تو اس صورت میں حرام ہے کہ یہ اس نے اپنے لیے شکار کیا ہے، پھر تمہارے لیے نہیں کیا ہے۔ تو وہ ٹریننگ ہوتی ہے باقاعدہ، تو اس ٹریننگ کے پروسیس سے گزرنے کے بعد کتے کا جو شکار کیا ہوا جانور ہے وہ حلال ہوتا ہے۔ اس کی دو صورتیں ہیں، ایک یہ ہے کہ کتے نے اسے زخمی کیا، دانت لگے اس کا خون بہا، اور وہاں سے اٹھا کر لانے تک یا آپ کے پہنچنے تک وہ جو شکار ہے وہ مر گیا، تو اس صورت میں اگر بسم اللہ پڑھ کر آپ نے کتے کو چھوڑا ہے تو اس صورت میں وہ جانور آپ کے لیے، وہ شکار آپ کے لیے حلال ہے۔ دوسری صورت یہ ہے کہ صرف شکار زخمی ہوا، آپ پہنچ گئے، یا وہ زخمی شکار کو اٹھا کر آپ کے پاس کتا لے آیا، تو اس صورت میں اب شرط یہ ہے کہ اس کو ذبح کرے، کیونکہ جب آپ کے پاس پہنچا ہے تو یہ زندہ ہے، آپ پر لازم ہے کہ اس کو اب ذبح کریں۔ تیسری صورت یہ ہے کہ کتا شکار کے پیچھے بھاگا، شکار کو چوٹ لگی، یا جو ہے وہ اس کتے کا دھکا لگا شکار کو اور اس سے اس کی جان نکل گئی۔ جیسے خرگوش ہے، اس کا دل بڑا چھوٹا سا ہوتا ہے، تو اسے ذرا سے بھی کوئی چیز لگے تو اس کی جان نکل جاتی ہے۔ تو اب جان جو نکلی ہے وہ تو زخمی کرنے سے نہیں نکلی، وہ تو دھکا لگنے سے اور اسے جو صدمہ لگا ہے اس سے، جیسے بھی وہ مر گیا ہے، اب یہ حلال نہیں ہے۔ ایسی ہی شکرہ ہے، باز ہے، ان کا حکم بھی اسی طرح ہے کہ بسم اللہ پڑھ کے اور سکھائے ہوئے ہوں، تو وہ اگر اسے زخمی کرتے ہیں، خون نکل آتا ہے تو یہ حلال ہے اگرچہ مر جائے، اور زندہ پکڑ کے لائیں تو اب ان کو ذبح کرنا یہ ضروری ہے۔ شکار کے پیچھے جانور بھاگا اور شکار کسی چیز کے ساتھ لگا، پتھر کے ساتھ لگا، کسی اور چیز کے ساتھ لگا اور وہ مر گیا، تو اب بھی مشکوک ہے کہ اب یہ شکار کو جانور نے پکڑا ہے اس لیے مرا ہے، یا یہ گرا ہے پتھر پر اس لیے مر گیا ہے، تو یہ حلال نہیں ہے۔ ایسی ہی جو گن ہے، گن کے ذریعے جس سے جو ہے وہ خون بہہ پڑتا ہے جب لگتے ہیں چھرے، تو اب بسم اللہ پڑھ کے اگر مارا گیا اور اس سے شکار مر جاتا ہے تب وہ حلال ہے، لیکن اگر وہ مرا نہیں، زندہ تھا، تو اس کو ذبح کرنا ضروری ہے، لیکن اس سے پہلے بھی بسم اللہ اللہ اکبر پڑھ کر اسے چلایا جائے۔ تو یہ شکار سے متعلق مسائل ہیں۔ آقا کریم سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دو صحابہ حضرت عدی بن حاتم اور حضرت زید بن محلحل رضی اللہ تعالی عنہما یہ شکار کیا کرتے تھے، تو انہوں نے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے یہ مسئلہ پوچھا۔
اب وہ جو شرائط ہیں کچھ تو میں نے تفصیل بیان کر دی ہے، دیگر شرائط جانور کے شکار کیے ہوئے شکار کے حلال ہونے کے لیے شکاری جانور مسلمان یا کتابی کا ہو اور سکھایا ہوا ہو۔ سکھایا ہوا نہ شرط ہے۔ دیکھیں نا کہ علم کتنی بڑی دولت ہے کہ اگر یہ کتے کے پاس بھی آ جائے تو وہ باقیوں سے فضیلت پا جاتا ہے۔ عام کتے کا شکار کیا ہوا جانور حلال نہیں ہے، لیکن وہ جس کو سکھایا گیا اور علم دیا گیا ہے تو وہ شان اور فضیلت پا گیا ہے اپنے ہم جنسوں سے۔ تو اشرف المخلوقات تو پھر اشرف المخلوقات ہے انسان، اس کی جو رفعت ہے اور اس کی بلندی اور فضیلت وہ بھی علم کے اندر ہی پوشیدہ ہے۔ دوسری شرط یہ ہے کہ اس نے شکار کو زخم لگا کر مارا ہو، یعنی زخم لگا ہو، دھکا لگنے سے یا صدمے سے شکار نہ مر گیا ہو۔ شکاری جانور بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر چھوڑا گیا ہو، بسم اللہ یا اللہ اکبر کہہ کر شکاری نے جو ہے وہ جانور کو چھوڑا ہے۔ اگر شکار کے پاس شکار زندہ پہنچا شکاری کے پاس تو اس کو بسم اللہ یا اللہ اکبر کہہ کر ذبح کرے۔ اگر ان شرطوں میں سے کوئی شرط بھی نہیں پائی گئی تو جانور حلال نہیں ہوگا۔ مثال کے طور پر کہ اگر وہ جو جانور ہے یا وہ پرندہ ہے جس کو شکار کے لیے چھوڑا گیا وہ معلم نہیں ہے، یعنی وہ سکھایا ہوا نہیں ہے، اس نے زخم نہیں کیا ہے، یا شکار چھوڑتے وقت جان بوجھ کر بسم اللہ اللہ اکبر نہ پڑا گیا ہو، بھول کر رہ جائے تو جیسے ذبیحہ حلال ہے تو یہ بھی حلال ہے۔ یا شکار زندہ پہنچا ہو، اس کو ذبح نہ کیا گیا ہو، اس صورت میں بھی حلال ہے کہ زندہ پہنچا ہے، موقع ملا ہے، ذبح نہیں کیا، ایسی مر گیا ہے، اب بھی حلال نہیں ہے۔